پیپلز پارٹی کا بجٹ میں وفاقی حکومت کی حمایت کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرے گی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے۔ مہنگائی کم ہونے پر وزیر خزانہ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کسانوں کا مقدمہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ کہا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، زرعی ٹیکس کے معاملے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو کا ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ بھارت نے پانی روکا تو ایک اور جنگ ہوگی۔ بھارت کے پاس دو ہی راستے ہیں، سنتاس معاہدہ مان لے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا دوبارہ جنگ ہوئی تو پاک فوج بھارت کو دوبارہ عبرتناک شکست دے گی۔ 3 دریا بھارت کے پاس اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ نہ مانا تو پھر 6 دریاؤں کا پانی اپنی عوام کو دلوائیں گے۔ فیلڈ مارشل کو مبارکباد دینے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے بلایا۔ کیا کسی شکست خوردہ فوج کو دعوت پر بلایا جاتا ہے؟ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں؟ فخر ہے اب پاکستان ڈرا نہیں، جھکا نہیں، ہم نے بھارت کے ساتھ جنگ کی اور جیت لی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا۔ وزیر خزانہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، ٹیکس دائرہ کار کو بڑھائیں گے، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، کسانوں کو قرض دینے کے لیے پروگرام بنایا۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ حریف عباسی اور امیر مقام کی اقبال افریدی سے ہاتھ اپائی۔ قومی اسمبلی کے سیکیورٹی سٹاف نے بیچ بچاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی شمولیت کے خطے پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ خطے کو موجودہ صورتحال، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی امور پر بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے قبل پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ایرانی سفیر کی ایران اسرائیل تنازع پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے منفی اثرات۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی 100 انڈیکس نے 2 نفسیاتی حدیں کھو دیں۔ 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے 100 انڈیکس 1,18,000 کی سطح پر پہنچی۔ سندھ حکومت کا خواتین کو پنک ای وی سکوٹرز مفت دینے کا اعلان۔ پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا بھی اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل انا میمن کا سندھ اسمبلی سے خطاب۔ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر نے کہا تھر پارکر سے پورے پاکستان کو بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا کر دیے۔ پاکستان کی پہلی ای وی بسز سندھ میں ہی لائی گئیں۔ شرجیل میمن کا بین الاقوامی برادری کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے پر چیئرمین بلاول بھٹو کو خراج تحسین۔ ایران پر امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اور شندور پولو فیسٹیول نے رنگ بکھیر دیے۔ چترال اے کی ٹیم نے فائنل جیت لیا۔ گلگت اے ٹیم کے خلاف 7 گول کے مقابلے میں 9 گول کیے۔ فائنل دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں سیاحوں کی آمد۔ اختتامی تقریب میں پیراگلائیڈنگ اور میوزیکل بینڈ کی شاندار پرفارمنس۔ امریکی وزیر خارجہ کی ایران حملے کے بعد عجیب منطق۔ کہا امریکہ ایران میں جنگ نہیں چاہتا، دنیا اب 24 گھنٹے پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ ایران نے اگر جواب دیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ہمارا ہدف نہیں ہے، بات چیت کے لیے تیار ہیں، پیشکش اب بھی موجود ہے۔
ایران پر امریکی حملے سے پوری دنیا ہل گئی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ روس اور چین کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ چین کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے حملہ غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ نائب چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل دمیتری میدویدیف نے کہا امن کے دعوے دار امریکی صدر نے نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس طرح کی کامیابی پر ٹرمپ کو نوبیل انعام نہیں ملے گا۔ امریکی اقدام سے ایرانی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کا عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج کا باعث بنیں گے۔ عمان نے کہا کہ امریکی حملے سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خطے میں کشیدہ صورتحال پر بحرین نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ایران پر حملے نے خطے میں عدم استحکام کے خطرے کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے شروع ہونے والا تنازع پورے خطے میں پھیلنے کا خطرہ بن چکا ہے۔ افغانستان نے ایران پر امریکی حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ کے مطابق ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے خطے میں عدم استحکام کے فروغ پر اظہار تشویش ہے۔ فریقین پر زور دیتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے ہاتھ سے فلسطینیوں، عراقیوں، افغانوں کا خون برس رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دوستی کے حامی لیکن غلامی کے حامی نہیں ہے۔ مزید کہا کہ ریاست اور سیاست کے درمیان تعلق کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امریکہ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ امریکی جارحیت نہ رکی تو منظم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے۔ شہری ایران پر حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستانیوں کی ایران سے وطن واپسی جاری۔ تفتان بارڈر سے مزید 69 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 12 جون سے اب تک پاک ایران بارڈر سے 2592 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں۔